السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 27۔ ہیڈنگ ہے جستہ جستہ واقعات۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں، یہ واقعات تھے جن میں تاریخی ترتیب معلوم ہے، اس لیے مسلسل لکھے گئے۔ ان امور کے سوا جستہ جستہ واقعات کا بھی پتہ لگتا ہے، چونکہ ان کے سنین اور تاریخیں غیر معلوم ہیں، اس لیے ان کو عام سلسلہ سے الگ لکھنا زیادہ موزوں ہوگا۔ حدود سفر۔ اہل مکہ عموماً تجارت کی غرض سے سفر کرنے کے عادی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تقریب سے متعدد سفر کیے۔ شام اور بصرہ کے سفر کا حال گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مقامات تجارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا ثابت ہے۔ عرب میں مختلف مقامات میں جو بازار قائم تھے، ان میں سے جاشع کا ذکر ابن سید الناس نے کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے بھیجا تھا، ان میں جرش بھی ہے جو یمن میں ہے۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور علامہ ذہبی نے بھی تصدیق کی ہے کہ جرش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تشریف لے گئے۔ ہر دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاوضہ میں 1 اونٹ دیا۔ نبوت کے بعد جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وفود آئے، ان میں جب بحرین سے عبدالقیس کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے۔ مورخین یورپ نے جو علوم غیبی کے منکر ہیں اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معارف و معلومات سیر و سفر سے ماخوذ ہیں، قیاسات کے ذریعے سے اس دائرہ کو اور وسعت دی ہے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری سفر بھی کیا تھا، جس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہازوں کی رفتار اور طوفان کی کیفیت کی ایسی تصویر ہے جس سے نعوذ باللہ ذاتی تجربہ کی بو آتی ہے۔ مورخ مذکورہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر بھی تشریف لے گئے تھے اور ڈیڈ سی بحر میت سے بھی معائنہ کیا تھا، لیکن تاریخی دفتر ان واقعات سے خالی ہے۔ مراسم شرک سے اجتناب۔ یہ قطعاً ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور شباب میں بھی اس منصب پیغمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے، مراسم شرک سے ہمیشہ مجتنب رہے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ نصارہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقادات میں جو تغیر ہوا ہے وہ عہد نبوت سے ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل شہر کا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے صاحبزادہ کا نام عبدالعزیٰ رکھا تھا، اور یہ روایت خود امام بخاری کی تاریخ صغیر میں موجود ہے۔ لیکن یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیوں کر استدلال ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بت پرست تھیں، انہوں نے یہ نام رکھا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک منصب ارشاد پر مامور نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعرض نہ فرمایا ہوگا، اور اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت فی نفس ہی بھی ثابت نہیں۔ اس روایت کا سب سے زیادہ صحیح سلسلہ وہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں روایت کیا ہے۔ اس کا پہلا راوی اسماعیل ہے، جس کا پورا نام اسماعیل بن ابی اویس ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہ امر واقعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بت پرستی کی برائی شروع کر دی تھی، اور جن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا ان کو اس بات سے منع فرماتے تھے۔ موحدین کی ملاقات۔
اس میں شبہ نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فیض الہی کی خفیف شعاعیں عرب میں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں۔ چنانچہ قیس بن سعدہ، ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن الحویرث، زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے ملاقات کی تھی، جس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے، اور چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر عم ذات تھے اور مکہ ہی میں رہتے تھے، اس لیے قیاس ہوتا ہے کہ آپ ان سے بھی ملے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان سے آپ کی دوستی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔